ان حالات میں بہت سارے لوگ نرجسی مذہب کے امیدواروں سے اتحاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نرجسی مذہب المعروف شیعہ مذہب کے لوگوں سے اتحاد کرتے ہیں۔ اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے عالم ہو کر، علماء ہو کر، ایک دینی رہنما اور پیشوا ہو کر آپ نے نرجسی مذہب جس کو امت مسلمہ اسلام سے خارج اور کافر سمجھتی ہے ان سے اتحاد کیوں کیا ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ ہمارا اتحاد ایک سیاست پر مبنی ہے، اور یہ سیاسی اتحاد ہے، کوئی دین کا اتحاد نہیں ہے، کسی دین کے مسئلے میں ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ جب دوسری طرف سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سیاست کس مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور سیاست کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی سیاست کیا ہے، آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ ہماری سیاست اسلام ہے، اور اسلام پر مبنی ہماری سیاست ہے، اور ہماری سیاست کرنے کا مقصد ہی اسلام ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو اگر دیکھا جائے کہ جب نرجسی مذہب المعروف شیعہ مذہب سے اتحاد کیا جاتا ہے، اور پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے اتحاد کیوں کیا جو غیر مسلم ہے، اور امت مسلمہ اکابر علماء نے اور اللہ کے قرآن میں خود اللہ رب العالمین کے فتوے کے مطابق وہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، پھر ایسے شخص سے آپ نے اتحاد کیوں کیا، تو جواب آتا ہے کہ ہمارا اتحاد سیاست پر مبنی ہے، دین پر مبنی نہیں ہے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ سیاست کیوں کرتے ہو، تو جواب آتا ہے ہم سیاست دین کے لیے کرتے ہیں، ہماری سیاست دین ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھا جائے تو دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ اگر تمہاری سیاست دین ہے تو پھر فریق مخالف سے، نرجسی مذہب سے، کافر سے اتحاد دین کے معاملے پر ہوا، اور دین کے معاملے پر کافر سے، ایک ایسے غدار اور دین اسلام سے تبرئی شخص، ایسا شخص جو اسلام سے خارج ہو اور امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہو، اس سے اتحاد کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمہاری سیاست دین نہیں ہے تو پھر تمہاری سیاست کا فائدہ کیا؟ تو دونوں باتوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں باتوں میں تضاد ہے، کس بات کو سچا کہا جائے اور کس بات کو جھوٹا کہا جائے۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ہماری سیاست دین ہے، اور دوسری طرف دعویٰ ہے کہ فریق مخالف سے ہمارا اتحاد سیاسی ہے، کوئی دینی اتحاد نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ تیسرا فرقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا تو وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں اور مسلمان ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، اور تیسرا وہ گروہ ہے فرمایا جو منافق ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فرمایا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو ہر آدمی کو چاہیے، ہر کینڈیڈیٹ کو چاہیے کہ خود فیصلہ کرے کہ وہ پکا مومن ہے، پکا کافر ہے، یا درمیان میں منافق بن کر وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو منافقین سے، کافرین سے محفوظ فرمائے۔